السلام علیکم خواتین و حضرات۔ وہ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لاہور کے بارے میں، اور لاہور میں جب ہم نے ڈرامہ گیٹ آؤٹ پیش کیا تو وہ بھی تھنڈرنگ سکسیس، اور اس میں وہ صوفی نثار والا جو کریکٹر میں نے کیا تھا وہ بھی سپر ہٹ، اور ڈرامہ بھی سپر ہٹ۔ اس کی ڈائریکشن اور پروڈکشن وہ علی اعجاز کی تھی۔ تو وی ور آل ویری ہیپی کہ وہ بھی شکر الحمد للہ کہ بڑی تھنڈرنگ سکسیس ہوئی۔ تو اب اس وقت تک میں ایز اے رائٹر اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہوا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آرٹس کونسل کے اوپن ایئر تھیٹر میں، آرٹس کونسل کے ہال میں، باغ جناح لارنس گارڈن کے اوپن ایئر تھیٹر میں، وابڈا ہاؤس میں، اور ایک آدھ اور جگہ پہ کہیں کوئی، سب جگہوں پہ میرے ڈرامے چل رہے تھے۔ تو شکر الحمدللہ۔ تو یہ ڈرامہ پھر ہم نے گیٹ آؤٹ کیا وابڈا ہاؤس میں۔ تو وابڈا ہاؤس میں اس نے جب تھنڈرنگ سکسیس لی تو اس کی 15 دن کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو جیسے ہی وہ 15 دن پورے ہوئے ہیں تو میں ڈرامہ کر کے میک اپ روم سے میک اپ شیک اپ صاف کر کے جب میں باہر نکلا ہوں تو ایک صاحب نے مجھے بلایا کہ سجاد صاحب ذرا بات سنیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا، وہ کچھ سیکریٹری تھے پنجاب اسمبلی کے، تو پارلیمانی امور کو وہ دیکھتے تھے یا کچھ ایسی ہی ان کا عہدہ تھا۔ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ میں کہا فرمائیے جی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا پروگرام یہ بنا ہے پوری پنجاب اسمبلی کا، تو آپ کے ڈرامے کی ماشاءاللہ اتنی شہرت ہوئی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی تک پہنچ گئی ہے بات۔ تو ملک معراج خالد صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم آپ کا ڈرامہ پوری پنجاب اسمبلی یہاں بیٹھ کے دیکھنا چاہتی ہے، تو کیا آپ ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے؟ میں نے کہا جی یہ اس سے بڑی خوشی کہ میرے لیے اور بڑا کیا بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر ملک معراج خالد تو بہت ہی زیادہ قابل عزت انسان تھے، تو ان کی وہ شفیق پرسنالٹی اور پھر ان کا اسٹائل آف گورننس، وہ سارا کچھ، تو میں نے کہا میرے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے، آپ نے یہ فرمایا ہے، لیکن میں نے کہا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہمارے ڈرامے کا آخری شو تھا، کل کی تو ہمارے پاس ڈیٹ ہی نہیں ہے۔ اس کا آپ فکر نہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ صرف ہمیں یس کریں تو کل پھر ہم پوری پنجاب اسمبلی یہاں وابڈا ہاؤس میں آپ کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئے گی۔ میں نے کہا جی 100 بسم اللہ، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے وہ ایک دن کے لیے ایکسٹینڈ کیا، اور اگلے دن پھر پوری پنجاب اسمبلی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تھیٹر کی دنیا میں کہ پوری اسمبلی ایک ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئے۔ تو وہ گیٹ آؤٹ ڈرامہ جس میں صوفی نثار کا کریکٹر کر رہا تھا، وہ دیکھنے کے لیے سب لوگ آئے، اور ملک معراج خالد، اور مجھے یاد ہے کہ وہ تو خیر چیف منسٹر تھے پنجاب کے اس وقت، اور شیخ رفیق تھے
جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے اس وقت، تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے اور پوری پنجاب اسمبلی کے سارے ممبرس بیٹھے ہوئے اور ڈرامہ انجوائے کر رہے تھے. اور انہوں نے پھر جب ڈرامہ ختم ہوا تو میں تحاشا داد دی. تو پھر میں نے اسٹیج پہ درخواست کی ملک معراج خالد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور وہ چند کلمات کہیں ڈرامے کے بارے میں. انہوں نے بس بہت زیادہ تعریف کی. کہا اتنا حقیقت کے قریب اور اتنا خوبصورت تھیم، اور یہ پھر آپ نے جو کریکٹر کیا اور باقی سب نے جو خوبصورت پرفارمنسز دی، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. تو پھر انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ سجاد، یہاں پہ ہم لوگوں کو ڈرامے دکھا تو دیتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن یہ تمہارے ڈرامے جو ہیں یہ گاؤں میں بھی جانے چاہیے، دیہاتوں میں بھی جانے چاہیے، اور یہ ہر جگہ پہ یہ ڈرامے پہنچنے چاہیے. تو اگر تم کر سکو تو یہ ضرور کرو، اور ہماری کوئی آپ کو اس سلسلے میں ہیلپ کی ضرورت ہو تو وہ بھی آپ ہمیں بتانا، ہم آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے. لیکن یہ ڈرامے اور جگہوں پہ بھی، چھوٹے گاؤں میں جہاں پہ لوگوں کو اس قسم کی تفریح اور اتنی معیاری اور بامانی تفریح میسر نہیں ہے، تو آپ یہ بھی کریں. تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا. میں نے کہا ویسے ہم جایا کرتے تھے گجرانوالہ اور ادھر ادھر 2-3، وہ میں نے مینشن کر دیا ان سے، لیکن ان کا مقصد تھا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ہم وہاں بھی اس ڈرامے کو اور دوسرے ڈراموں کو لے کے جایا کریں. تو میں نے تو ان سے وعدہ کر دیا، لیکن اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوگا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب میں جا چکا تھا پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں، وہاں ہم نے ایک پیپلز تھیٹر آف پاکستان اسٹیبلش کر لیا تھا. تو وہ پھر ہم ڈرامے جو ہیں وہ صرف شہروں ہی میں نہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی لے کے، ترلائی، ترنول، ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، اور پتہ نہیں کون کون سی جگہوں پہ ہم وہ. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنا پیپلز تھیٹر کے تحت ہم اپنا ڈرامہ اللہ دی قسمیں، ترلائی تھا یا پتہ نہیں ترنول تھا، وہاں پہ کر رہے تھے. تو ملک معراج خالد صاحب اپنے پورے اسٹاف کے ساتھ وہاں سے جی ٹی روڈ سے گزر رہے تھے. تو پتہ نہیں انہیں کس نے بتا دیا کہ یہاں پہ ترلائی تھا یا پتہ نہیں ترنول تھا کہ یہاں پہ ڈرامہ ہو رہا ہے. تو میں ڈرامے کے دوران کیا دیکھتا ہوں کہ معراج خالد صاحب اپنے اسٹاف کے ساتھ آ کے چپ کر کے آڈینس میں بیٹھ گئے. تو میں تو ان کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گیا. میں نے کہا ہے یہ یہاں کیسے آ گئے. اس کے بعد جب ڈرامہ ختم ہوا تو وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور انہوں نے آگے بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ مصافحہ کیا، مجھے گلے سے لگایا. انہوں نے کہا کہ سجاد، مجھے جب
پتہ چلا کہ یہاں کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح جا کے یہ کون ہے جو یہاں پہ ڈرامہ کرنے آ گیا ہے. تو مجھے خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کے کہ آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہو یہاں پہ. تو میں نے انہیں پھر بتایا کہ ہم نے یہ اب ایک باقاعدہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کے انڈر یہ ایک روونگ تھیٹر پاکستان پیپلز تھیٹر آف پاکستان کے نام سے باقاعدہ اسٹیبلش کر لیا ہوا ہے. اور اب ہم ڈرامے لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور انہیں اسٹیج کرتے ہیں. وہ بہت خوش ہوئے وہ. اور اس طرح پھر میں نے انہیں ریمائنڈ کروایا. میں نے کہا آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ یہ ڈرامے ایسی جگہوں پہ بھی لے کے جائے گا. میں نے کہنے کہ ہاں وہی تو مجھے دگنی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ یہ تم کر رہے تھے. میں نے کہا جی دیکھیے آپ کی ہدایت پہ ہم عمل کر رہے ہیں. بہت پھر خوش ہوئے اور وہ ہمیں بہت تھپکیاں دی ساری کاسٹ کو بھی اور مجھے بھی بہت انہوں نے مبارکیں دیں. اور پھر وہ اس طرح یہ واقعہ بھی ہوا. تو ہم نے وہ ان کا جو کہا تھا کہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم کریں گے وہ بھی پورا کیا ہم نے. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی. تو اجازت دیجیے پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.